اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور جنگلات والوں نے بھی رسولوں کے پیغام کو جھٹلایا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے جسے کہا گیا ہے، جسے آج مدائن کہا جاتا ہے، بہت سے جیسے بہت سے شہروں کا ایک مجموعہ ہو، مدائن صالح۔ یہ دور تک کیونکہ پہاڑی علاقہ اور ریگستان جس میں گرینری نہیں کے برابر ہے، اس میں ایک چھوٹا سا اویسس یا نخلستان ہے جہاں خاص طور سے کھجور کے باغ اور دوسرے اور بھی پلانٹیشنز یہاں پر اس حصے کے اندر ہوتے تھے۔ پھر یہاں پر ایک بڑی بستی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام یہیں پر بھیجے گئے۔ یہ گوگل میپ کا اوپر سے فوٹو ہے تو یہ نیچے کا حصہ ہی گرینری جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے آس پاس کے جتنے پیچز ہیں ان میں گرینری نہیں ہے۔ تو یہ حصہ، یہ بستی، اس لیے اسے اصحاب الایکۃ بھی کہا کہ وہ جنگلات والے یا باغوں والے بستی۔ اور یہ نام اس لیے لیا کہ اس طرف اشارہ کہ ان کو اچھی پراسپیرٹی اور خوشحالی دی تھی اللہ نے ان لوگوں کو، ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اس سے پہلے بہت سے دوسرے رسولوں اور نبیوں کہ ان کی قوموں سے جو انٹریکشنز تھے، جو کچھ انہوں نے اپنی قوموں کو سمجھایا، اور ان کی قوموں کے جو کرائمز تھے، جرائم تھے، ان کی تفصیلات گزری ہیں۔ اور اس صورت کے اندر یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، ہم آیت نمبر 177 177 تک پہنچ گئے، 191 تک۔ پھر یہ آخری اس سلسلے میں مثال قرآن نے دی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کی، جو بہت سے رسولوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں یہ آخری حصہ ہے۔ شروع کے ایز یوزول جیسے پچھلے اور رسولوں کے جب واقعات یا نبیوں کے واقعات شروع ہوئے تھے، شروع کے الفاظ، شروع کی کچھ آیات کے الفاظ بالکل وہی ہیں، اور جب یہ ختم ہو رہا ہے، جہاں پر یہ واقعہ یا اس حصے کو جو کچھ بتانا ہے، اس حصے میں جب یہ بیان جہاں ختم ہوگا، وہاں پر بھی آخر کا حصہ بھی وہی ہے جو پچھلے ہر رسول کی داستان یا واقعے کے آخر میں تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل کوئی ایکوریٹ، بالکل ایگزیکٹ یہی ورڈز بولے تھے سب نے، الفاظ بالکل ایکوریٹ ایک ہی ہیں۔ یہ بات کہی تھی، اسے عربی میں بتایا ہے کہ سب نے ایک ہی بات کہی تھی، اپنی اپنی زبانوں میں کہی، اپنے اپنے الفاظ میں کہی۔ اپنی قوم سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نافرمانی کا جو برا انجام ہے، تباہی ہے، تم اس سے بچنا نہیں چاہتے؟ الا تتقون، انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں اس کے اندر ملاوٹ کرتا، جو اللہ نے میری طرف بھیجا وہ اللہ ہی کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، تو میں امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری فرما برداری کرو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو۔
اوبیڈینس اختیار کرو، اس لیے کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو براہ راست اللہ کا خطاب ہر انسان سے نہیں ہوتا، نبی یا رسول کی معرفت ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جو کچھ میں کہوں ویسے زندگی گزارو، اور جن چیزوں سے بچنے کو میں کہوں ان سے بچو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، یہاں تک کا حصہ کامن ہے اور مشترک ہے، اس سے پہلے جتنے رسولوں یا نبیوں کے واقعات گزرے وہ شروع اس حصے سے ہوئے ہیں سب، کہ میں تم سے اس کی کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، تمہاری بھلائی کے لیے جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں اس کا کوئی اجر تم سے نہیں لینا ہے۔ یہ ہے پیمانہ اصلاح کرنے والے کا بہت بڑا، کہ ہر نبی نے یہ اعلان کیا کہ تم سے کچھ نہیں چاہیے، پرسنل اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں لینا ہے، مجھے جو اجر ملے گا وہ جو تمام جہانوں کو کی پرورش کرنے والا ہے، ان کو ایوالو کرنے والا ہے، وہی مجھے دے گا۔ پرسنل گین تم سے کچھ نہیں۔ تو جہاں پرسنل گینز مانیٹری کہیں پر بھی آ رہے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو ہر رسول نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ تم سے نہیں چاہیے کچھ، کسی طرح کی کوئی چیز، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہیں صحیح راستے پر، اور تمہیں آگے جو کچھ تم سمجھتے ہو کہ جن چیزوں سے تمہیں فائدہ ہے وہ آگے نقصان دینے جا رہی ہیں، اس کی وارننگ دینے کے لیے میں آیا ہوں، اور جو کچھ میں لایا ہوں وہ اللہ کی طرف سے، مجھے تم سے کچھ اس کا بدلہ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد پھر مخصوص حالات حضرت شعیب جو ہر رسول کے اور نبی کی قوم کے مختلف تھے وہ شروع ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ہر نبی یا ہر رسول کی قوم کا پری ڈومیننٹ زیادہ نمایاں جو خاص جرم تھا وہ جیسے بیان ہوتا چلا ہے، اب یہاں سے پھر ان کے جو مخصوص حالات تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے یا ان کے جرائم تھے وہ شروع ہوئے، اور ان کا حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا پیغام دیا، انہیں کیا سمجھایا۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کیل کہتے ہیں ناپنے یا بھرنے کے پیمانے کو، جیسے آپ کسی چیز سے ناپتے ہیں، یا کوئی جیسے لیٹر کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہ 1 لیٹر کا ہے، یہ برتن جو ہے یہ 5 لیٹر کا ہے، یا ناپنے کی کوئی چیز، کہا انہیں وہ پورا ہونا چاہیے۔ ولا تکونوا من المخسرین، اس میں لوگوں کو گھاٹا اور خسارہ مت دینا۔ اب تو مارکیٹ کے لوگوں نے بنوانے شروع کر دیے دبتے ہوئے کہ یہ خریدتے ہیں، لینے کے لیے آتے ہیں، دیکھیے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ 1 لیٹر، ہم تو مارکیٹ سے لے کر آئے ہیں، تو مارکیٹ کے لوگوں ہی نے بنوانے شروع کر دیے دبتے ہوئے، تو یہ تو بہت معصوم ہے کہ مارکیٹ سے لے آئے تھے، انہیں معلوم ہے کہ ان کو دبتا ہوا چاہیے، وہی لینا ہے۔ تو لوگوں کو خسارہ گھاٹا دینے والے مت بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور پھر جو ویٹ سے جو چیزیں ہوتی ہیں ڈنڈی مت مارو، سیدھی ترازو سے تولنا۔ اب یہ سمپل الفاظ ہیں، ہر دور کے لیے، جہاں ہر دور کے اندر فٹ ہوتے ہیں، ترازو آپ کی ہر دور میں رہے گی، یہ ناپنے کے پیمانے ہر دور میں رہیں گے۔ وہ ٹیکنالوجی بدلتی ہے تو پھر اسکیلز یا ترازو وہ نہیں رہ جاتی جو ہاتھ سے لکڑی کی جس کے اندر ڈنڈی ہوا کرتی، جو بیلنسز ہیں اور ترازو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں، اسکیلز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر رکھا وزن آ گیا، ڈیجیٹل ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک میں مینوپولیشن ہو سکتا ہے۔ تو سیدھی ترازو سے تولنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جس کے اوپر اگر ویئنگ مشین ہے اس کے اوپر رکھا جائے، جیسے دھرم کانٹا ہوتا ہے، اب اس میں مینوپولیٹ کر رکھا ہے تو وہ بھی اسی
اسی تعریف کے اندر آئے گا اور اسی ڈیفینیشن کے اندر آئے گا کہ ڈنڈی مار رہے ہیں. مقصد یہ کہ وزن جو ہے اس کے اندر کسی طرح کی بے ایمانی مت کرنا، اس میں بھی کسی طرح کی بے ایمانی مت کرنا، اور ان سب کا لب لباب نچوڑ یہ ہے کہ دھوکہ مت دینا کسٹمر کو. جن کو دے رہے ہو کوئی چیز، وہ جو سمجھ کر لے جا رہے ہیں وہ اتنی ہی ہو، بتا کر آپ دیں ہماری چیز اچھی ہے، دوسروں سے مہنگی ہے. تم دیکھ لو مارکیٹ میں تمہیں کم کی مل جائے گی، وہ اچھی نہیں ہے. لیکن اسے یہ بتائیں کہ جو کچھ وہ سمجھ رہا ہے اس سے کم چیز جا رہی ہے اسے، یہ مت کرنا. اور یہ بھی ذرا سادہ اور سمپل سی بات ہے، جیسے تاکہ ہر دور کے اندر وہ اس کا اطلاق ہو سکے اور ہر دور کے اندر وہ فٹ ہو سکے. تو اس لیے ایک سمپل اور سادہ سی مثال دی جسے سب سمجھتے ہیں. جو پریمیٹیو اور بڑی بیسک اور بنیادی جو سادہ سوسائٹیز ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. لیکن جہاں ایڈوانس اکانومیز ہیں وہاں بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بات خالی اس کی نہیں ہو رہی، ہاتھ سے تولنے والے ترازو کی. یہ تو بنیادی اصول ہے کہ لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ دھوکہ دے کر. انہیں انفارمیشن نہیں ہے، تم نے انفارمیشن چھپائی ہے، ان کو چیز کم جا رہی ہے یا مہنگی جا رہی ہے. اس شکل میں لوگوں کو دھوکہ مت دو. یہ دھوکہ عوام کو دیا جاتا ہے جو عام طور سے مڈل کلاس ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں. بڑے دھوکہ نہیں کھاتے. ان کی تو جو بڑی کمپنیز ہیں ان کی تو جو ڈیلنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بڑے بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، سب آپس میں بات چیت کر کے جو کچھ وہ طے کرتے ہیں وہ سب اپنے نفع نقصان کو سمجھ کے ایک ایک کے ساتھ بہت سی الگ الگ ٹیموں کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں. یہ دھوکہ عوام کو جاتا ہے. یا دو قسمیں کھائیں انہوں نے مان لیا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، تو غریب لوگوں کو جاتا ہے. اور دھوکہ دینے والے جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو اس کی وجہ سے وہ جتنا ان کا پروفٹ ہونا چاہیے ایمانداری سے وہ اس سے زیادہ لیتے چلے جاتے ہیں، دھوکے سے زیادہ لیتے ہیں. پروفٹ زیادہ لینا کوئی منع نہیں ہے، کہیں بتا کر لے کہ ہم مارکیٹ کمپٹیشن میں تمہاری چیز خود نہیں بکے گی یا تمہاری کوالٹی تمہاری چیز کی اچھی ہوگی تب بکے گی، بلا وجہ زیادہ مہنگی تھوڑی بکے گی. اس لیے اسے اور آگے تھوڑا سا واضح کیا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. یہ با خاص بے خے سین، اس کا مطلب ہے نقصان دینا لوگوں پر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، کہ لوگوں کو نقصان میں ڈال دینا. ان کی چیزوں کے معاملے میں لوگوں کو ایسے نقصان مت پہنچاؤ. اب یہ اس کو یہ ناپنے کا پیمانہ، تولنے کا پیمانہ، ان دونوں چیزوں کے اسکیل اب اسے سمرائز کر دیا کہ لوگوں کے ساتھ ایسی زیادتی مت کرو کہ انہیں گھاٹے ہوں ان کی چیزوں میں دھوکے سے. تو وہ صرف پرانی ترازو کی بات نہیں ہو رہی تھی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور فساد مچاتے مت پھرو زمین میں. اسے قرآن نے فساد کہا ہے. جب کسی چیز کا توازن یا بیلنس بگڑتا ہے تو اسے فساد کہتے ہیں. جو بیلنس ہو، جو توازن، جو عدل ہونا چاہیے وہ جب قائم نہیں رہے تو فساد ہوتا ہے. پھر واپس اگر پھر وہ بیلنس قائم ہو جائے تو اسے اصلاح کہتے ہیں. اب اصلاح ہو گئی، صلح، عدل یا بیلنس اب قائم ہو گیا. تو یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، اور فساد اللہ کو نہیں پسند ہے. اب اس کی شکلیں ماڈرن ٹائمز میں الگ الگ ہوتی ہیں. مطلب زیادہ بڑے لیول کے اوپر ایک ابھی ریسنٹ ایک قریب کی مثال آپ کے یہاں کی، آپ کے ملک کی. اپوزیشن نے یہاں پر
الزام لگایا ایک انڈسٹریلسٹ کے اوپر، انہوں نے کسٹم ڈیوٹی کچھ پاور جنریٹ کرتے ہیں اسپیشل اکنامک زون کے اندر، اس کا سب سے بڑا پلانٹ انہی کا ہے، انڈونیشیا سے کوئلہ آتا ہے، کول امپورٹ ہوتا ہے، پہلے وہ جو امپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی دینی تھی، کسٹم ڈیوٹی، جو چیزیں وہاں سے منگائی ہوئی جو مشینری، انہوں نے الزام یہ لگایا، اور بہرحال الزام لگانے والے کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ اس پر کوئی کسٹم ڈیوٹی پے نہیں کی، بات کو کرنی تھی، رولز ایسے ہی تھے کہ یا ہیں کہ پہلے وہ پاور جنریٹ کر لیں گے، بجلی پیدا کر لیں گے، اس کے بعد پھر کسٹم ڈیوٹی دے دیں گے جو سامان آیا تھا اس پر۔ تو ابھی الیکٹریسٹی جنریٹ نہیں ہوئی، ابھی کسٹم ڈیوٹی وہ پے نہیں کی، ادھر گورنمنٹ نے رول چینج کر دیا، اور رول ایسے چینج کیا کہ صرف اسی ایک کمپنی کو فائدہ ہو پورے انڈیا کے اندر۔ وہ رول کی بھی لینگویج ایسی ہے، اس میں جو لمیٹیشنز انہوں نے رکھی اس میں یہ کہ صرف ایک کمپنی کو اس کا ایڈوانٹیج پورے دیش کے اندر، کہ وہ کسٹم ڈیوٹی ان کے لیے معاف کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے 500 کروڑ روپے کا کلیم دے دیا کہ ہماری کسٹم ڈیوٹی واپس کی جائے، جمع نہیں کی تھی، اور وہ واپس کر دی گئی، جمع ہی نہیں کی تھی۔ اب یہ جو مینیپولیشنز ہیں، اب یہ تو الزام ان کا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے پروف ہیں۔ منسٹری کو، 3 منسٹریز کو کہ ہم نے لکھا کہ اس کا جواب دیجئے، کسی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر یہ غلط بھی ہو، یہ اندر کی یہ باتیں ہوں گی آپس کی، الزام کی یا چارجز یا کاؤنٹر چارجز، یا تب بھی پورے ملک کے اندر ایک کمپنی کو فائدہ ہو گیا، 500 کروڑ روپے اسے دے دیے گئے۔ یہ ہوا پاور جنریشن کے بعد، بجلی پیدا ہونے کے بعد، کنزیومر کو ملنے کے بعد۔ تو کنزیومر کو جس ریٹ پر ملی، اگر 500 کروڑ انہیں واپس ہوئے تھے تو وہ بینیفٹ کنزیومر کو جانا چاہیے تھا نا۔ ایک نیا ٹیکس لگا بھی، جی ایس ٹی آپ کے اوپر، ایک نیا یونیفارم ٹیکس، ایک نیا سسٹم لگایا گیا، تو اب وہ پھر الٹیمیٹلی کنزیومر کو جا رہا ہے نا، عوام کو جا رہا ہے۔ جب اس کے اوپر اتنا ٹیکس ہے، یہ قیمت ہے، اس پہ اتنا ٹیکس ہے، پیسے لائیے، تو چیزوں کی قیمتیں اس کے حساب سے ہوں گی، وہ ٹیکس دینے کے بعد کنزیومر پے کرے گا۔ تو اگر کسی جگہ پر کوئی بینیفٹ مل جائے اور ٹیکس واپس کر دیا جائے تو وہ بھی کنزیومر کو ملنا چاہیے، اتنے تمہارے پیسے کم ہو گئے۔ اگر انہوں نے پے کی بھی تھی کسٹم ڈیوٹی، میں اس میں نہیں پڑھ رہا کہ کی تھی یا نہیں کی تھی، تو اگر ان کو ایک بینیفٹ مل گیا کہ 500 کروڑ روپے واپس ہو گئے، تو پھر آگے وہ 500 کروڑ روپے بھی کسٹمر یا کنزیومر کو جانے چاہیے نا۔ اب یہ ایک بڑے انڈسٹریلسٹ کو مل گئے، وہ بھی صرف ایک کو، وہ رولز ہی ایسے بنے تھے کہ وہ فائدہ صرف ایک کو ملے گا۔ یہ ہے زمین میں فساد، اور یہ ہے ڈنڈی مارنا، اور یہ ہے لوگوں کو نقصان دینا۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ اس ترازو کی بات ہو رہی ہے کہ دھوکہ کھا گیا اور اس نے کہیں کلائی سے طرح سے جھکا دی کوئی ڈنڈی۔ انہی ایک کے بارے میں جن کی ابھی بارے میں بتایا، اس کے ابھی چند دن پہلے چلی تھی کہ بات پھر آئی، ایک اور کیس آیا تھا کہ ان پر ایک جرمانہ لگایا گیا تھا۔ اس سے پہلے گرین فائن کہتے ہیں کہ یہ ماحولیات کو، انوائرنمنٹ کو نقصان پہنچائے تمہاری اس فلاں اس انڈسٹری سے، تو وہ ویو کر دیا گیا، وہ 200 کروڑ روپے وہ ویو کر دیے گئے ان کے، جو فائن لگا تھا۔ چلیے، فائن لگنا تو الگ ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہوگا فائن لگے گا، کاسٹ اسی حساب سے ایویلویٹ ہوئی تھی، لیکن یہ جو ریفنڈ ہوا ہے، اس ریفنڈ سے پیسے کم ہونے چاہیے۔ وہ پیسے کم ہو کر کسٹمر کو نہیں مل رہے، کچھ بڑھ جاتا ہے تو کسٹمر کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیک ڈور سے دے دینا بات کو، کہ جب وہ زیادہ پہلے چارج کر چکا ہے، یہ آج کے دور کے مینوپولیشن سے ڈنڈی مارنا اور لوگوں کو نقصان دینا۔ یہ ایک میں نے ایگزامپل دی، ایک مثال دی صرف، ورنہ چاروں طرف ایسے ہی ہے کہ یہ بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کسٹمر کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب عام شکایت ہے آپ کو کہ پورے
کسی ایک کی نہیں ہے، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی ہے، کہ وہ پیسے زیادہ کٹ جاتے ہیں موبائل سے، اس کا ٹائم زیادہ چارج ہو جاتا ہے. ابھی تو ریچارج کرایا تھا اتنا، ہم نے تو اس کے اندر خرچ ہی نہیں کیا، اتنی کالز نہیں کی، اتنا ڈیٹا یوز نہیں کیا اور ختم ہو گیا. بیک ڈور سے انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈال دی جو آپ کے ایگریمنٹ کے اندر نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اندر خرچ ہو گئی، اس میں خرچ ہو گئی، آپ نے یہ اوکے کر دیا تھا، وہ چیزیں دے رہے ہیں جو آپ، وہ میسیجز آپ کے پاس آتے ہیں جنہیں آپ سمجھ نہیں پاتے اور آپ نے اوکے کر دیا تو آپ کے پیسے کٹ گئے. یہ سب دھوکے ہیں، یہ سب ڈنڈی مارنے کے ماڈرن طریقے. اس سے اور نیچے ہم آتے ہیں. میں نے اوپر کے اسکیل کی کچھ باتیں رکھی، نے کہا کہ یہ زمین میں فساد ہے. یہ دھوکے عوام، غریب عوام کو دیے جا رہے ہیں جن کی حیثیت کم ہے، اور یہ ان چیزوں کے پروفٹس بڑے لوگوں کو جا رہے ہیں جو اور بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سے اور چھوٹے اس سے تھوڑے اور نیچے کے لیول کے اوپر یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے اسلام نے رکھا اصلاح کے لیے، اس میں ہیڈز بتا دیے کہ کہاں کہاں زکوٰۃ خرچ ہوگی. یہ طے کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر بھلے کام کے اندر یا کہہ دیں کہ یہ دین کا کام ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے تو ہر کام، ہر بھلائی کا کام فی سبیل اللہ ہو گیا. قرآن نے کہا ایسا نہیں ہے. اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے یہ پرٹیکولر 8 ہیڈز ہیں، ان میں ان ودوں کے اندر خرچ ہوگی. اب پورے ملک میں اور پوری دنیا میں زکوٰۃ ان ہیڈز کے سے الگ راستے نکال لیے گئے دوسری جگہوں پہ خرچ کرنے کے. یہ مینیپولیشنز ہیں. وہ راستے نکال لیے گئے کہ وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہوں پر خرچ کر دی جائے جو ہیڈ قرآن نے دیے تھے. اور جیسے ٹیکس پلاننگ ہوتی ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، رولز ہیں، لاز ہیں، ان لاز سے کیسے بچا جائے پلان کر کے کہ ٹیکس کم لگے، ایسے بھی زکوٰۃ کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے کم دینی پڑے. یہ تو الگ ہے کیسے کم دینی پڑے، وہ نیت اپنی جگہ، اس کا حساب اللہ کے یہاں. لیکن جن ہیڈز میں اس کو خرچ ہونا تھا، جن کے لیے اسلام نے رکھا تھا اسے، ان کو نہ ملے اور چلی جائے کہیں اور، تو پھر یہ مینیپولیشن ہے. اور یہ مینیپولیشن 5% لیول پر نہ ہو، 10% لیول پر نہ ہو، 25% لیول پر، 50%، یہ مینیپولیشن 70% سے زیادہ بڑے حصے میں ہو. تو پھر جن کے لیے رکھی گئی تھی جب وہاں نہیں پہنچی تھی اس اصلاح کے لیے، وہاں تو ان لوگوں کو تو نقصان ہوگا. بنیادی طور پر تو غریبوں کے لیے تھی بیسیکلی. ان کو اگر زکوٰۃ ملنی شروع ہو جائے تو 8 سال میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا. آخری درجے کی بات 8-10 سال کے اندر غربت، غریبی ختم ہو جائے گی، کوئی غریب نہیں رہ سکتا. اور اسلام غریب اسے کہتا ہے کہ اپنی سب ضرورتیں، کھانا، کپڑا، رہنے کی، سر چھپانے کی جگہ، ان چیزوں کو، اپنی بیسک نیڈز ان کو پورا کرنے کے بعد پھر 7.5 تولے سونے کے برابر مالیہ اس کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ غریب ہے. اتنی پوری کرنے کے بعد اگر اتنا اس کے پاس نہیں ہے تو وہ غریب ہے. یہ لیول نہیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ریکمنڈیشن، یہ ریٹ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے، اور وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا حصہ نکالا جائے، انہیں پہنچایا جائے تو لوگوں کا یہ لیول ختم ہو جائے گا. بیماری تو بہت شدید ہے، زبردست، دوا بڑی ہلکی سی دے رہے ہیں تو فائدہ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر جیسا مرض ہوگا، جیسی بیماری ہوگی، اس کے حساب سے دوا کی پوٹینسی ہوگی یا اس کی کوانٹٹی ہوگی، اس حساب سے رکھے گا. تو یہاں حکیم الحکیم اللہ نے جو نسخہ رکھا زکوٰۃ کا، وہ اتنا رکھا کہ اس سے غریب نہیں بچیں گے. اس کے بعد یہ کم نہیں تھا. اگر اس کے بعد بھی غریبی رہ جائے اور پوری دنیا کے اندر رہ جائے مسلمانوں کے اندر، تو پھر اس کا نسخہ غلط ہے، کچھ زیادہ رکھنا چاہیے تھا. نہیں، اب اگر ہیں اور پوری دنیا میں ہیں تو اس کا مطلب کہیں مینیپولیشن ہے.
صحیح نہیں چل رہا سب کچھ. اور بڑے لیول پر کہیں چھوٹی موٹی بے احتیاطی ہوتی اس سے نقصان نہیں ہوتا, اس کو اپنا حساب دینا پڑے گا, کسی نے تھوڑی بہت گڑبڑ کر لی. لارج اسکیل کوئی مینیپولیشن ہے اس لیے کہ چلی آ رہی ہے سینچری سے, صدیوں سے اسلامی دنیا میں غریبی غربت چلی آ رہی ہے. کچھ ملکوں کے پاس یا ہر ملک میں کچھ لوگوں کے پاس اچھا پیسہ ہے, اس میں سے بہت سے زکوٰۃ نہیں دیتے, بہت سے دیتے ہیں, ایمانداری سے دیتے ہیں, لیکن وہ کہیں غلط جگہ چلی جاتی ہے, ان ہیڈز میں نہیں جا رہی پھر جہاں کہا گیا تھا. تو یہ زمین میں فساد ہے, یہ ڈنڈی مارنا ہے, یہ لوگوں کو ان کی چیزوں کے اندر دھوکے دینا ہے, جو ان کو پہنچنا چاہیے تھا وہ ان کو پورا نہیں پہنچ رہا, یہ سب اس کے اندر آتا ہے. اس سے اور چھوٹے لیول کے اوپر یہ سارا جو جتنی گڑبڑیں اور چھوٹے لیول کے اوپر جگہ جگہ جو ہے وہ سب ختم ہو جانی چاہیے. اکانومک ڈیسیٹس کی, یہ لوگوں کو دھوکے دینے کی, اور ان دھوکوں کا الٹیمیٹ لاس غریب لوگوں کو ہوتا ہے. ایک اچھا پیسے والا کوئی چیز مہنگی بھی خرید لایا کسی پر, تو وہ تو اس کے لیے وہ مہنگی تو ایسی ہے کہ جتنے اس کے روزانہ کہیں جیب سے گر جایا کریں اگر ہزاروں لاکھوں روپے, تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں چل سکے, اور اس میں انہوں نے اگر 10-20 روپے کوئی چیز مہنگی خرید لی, 150 روپے مہنگی خرید لی, تو انہیں تو معلوم ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی لاس ہوا, لیکن پھر وہ تو پھر انہی کے پاس تو پہنچ رہا ہے مختلف ذریعوں سے. یہ تو جو غریب ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں بچا, اس لیے نہیں بچا کہ اس کو لیے جو نظام رکھا گیا تھا وہ اس نظام کے تحت اس کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں پہنچ رہا, اب اس کو یہ بھی ایکسٹرا دینا ہے, دھوکے والی چیز. تو یہ اثر ان پر پڑتا ہے جا کر. اسے زمین میں فساد کہا کہ یہ لوگوں کے ساتھ مت کرو. یہ جگہ جگہ ہوتا ہے, ہر قوم کے اندر ہوتا ہے. یہاں بہت زیادہ ہو گیا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم میں, چاروں طرف وہ لیکن اچھی پراسپیرس بستی تھی, وہاں جو اتنے بڑے تھے اور کلینس تھے, برادریاں تھیں, بس پوری برادریاں گڑبڑ کرتی ہیں. ایک مزاج بن جاتا ہے کہ بھئی اپنے بچوں کو کوئی برادری ہوئی بزنس میں ڈالیں گے, اب وہ پھر اس کے ترکیبیں سکھاتے ہیں شروع سے کہ بزنس تم کیسے چلاؤ گے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں بھی ایسی کلینس تھے, برادریاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. دیکھیے اب کیا کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے لیول پر جو آپ کی یہ بڑی باتیں تو کوئی کبھی بھانڈا پھوڑ دیتا ہے تو سامنے آتی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں روز دیکھتے ہیں آپ. بھئی یہ آپ کے لیے یہ پیسے, یہ قیمت, یہ ریٹ صرف آپ کے لیے ہے, یہ آپ سے خاص تعلقات ہیں, یہ آپ قسم کھا کر کہیں گے یہ آپ پورے مارکیٹ کو دیکھ لیے کہیں نہیں ملے گا, یہ میں نے آپ کو دیا ہے, صرف نقصان اٹھا کر دیا ہے. اور 2-4 قسمیں بھی ساتھ میں ہوں گی کہ آپ سے جو خاص تعلقات ہیں اس میں نقصان ہو رہا ہے, مجھے گھاٹا, قسمیں بھی ساتھ میں ہوں گا, آپ کہیں نہیں ملے گا, آپ پورا مارکیٹ دکھائیے جا کے. اب وہ کسٹمر ایسا بن جاتا ہے کہ اگلی دکان بھی نہیں دیکھتا, پورا مارکیٹ تو الگ بات ہے, اگلی پہ جاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ جھوٹ بول رہے تھے, اور وہ باندھ دیا انہیں اور سیل کر دیا. اب وہ بات کو جا کے معلوم ہوا کہ جھوٹے تھے. کبھی نہیں بھی معلوم ہوا, کہیں کمپیئر کر لیا تو بات کو پتہ چلا. یہ عام ہے, یہ تو آپ سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. یہ سب اس کو یہ بلیو کرا دینا کہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے وہ بالکل ٹھیک مل رہا ہے اور اس کو مل رہا ہے اس سے کم. یہ ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, ان کی چیزوں میں لوگوں کو کہ کٹوتی مت کرو, گھاٹے مت دو, زیادتی اور ظلم اور دھوکے کے ساتھ. یہ زمین میں فساد ہے. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے روکا کر. اب دوسرے اور صورتوں کے اندر جو کچھ ان کے کچھ باتیں جو بتائی گئی ہیں اس میں سے ہے, حضرت شعیب سے کہا کہ ہاں یہ نماز تو ہم پڑھ لیتے, پڑھنا ہے. اب بڑے پابند نمازی ہیں آپ کے یہاں, بہت پکے, 5 وقت کے, وہ بھی ہیں جو چلے میں بھی چلے آتے ہیں 40-40 دن کے لیے اور اس کے بعد دھوکے دیتے ہیں, معاملات نہیں صحیح ہیں. کہا کہ اے شعیب, قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب, یہ جو صلات ہے تمہاری, اب ہمارے یہاں تو نماز ہو گئی نا, صلات بڑا کمپریہنسو, بڑا جامع ایک ورڈ ہے جس میں بہت کچھ آتا ہے. یہ نماز بھی آتی جو 5 وقت کی ہے,
ایک پورا نظام ہے، وہ سب صلات ہے. صلات ہی رحمت کو بھی کہتے ہیں. صلات تو بڑا جامع لفظ ہے. دعا کو بھی کہتے ہیں. کہا کہ اے شعیب، یہ تمہاری صلات کیا تمہیں یہ حکم دے رہی ہے کہ وہ ہم جس نظام پر چل رہے تھے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادا سے جن کی اب اسے کر دیا، عبادت کو کر دیا پوجا ہمارے یہاں، کہ ہمارے باپ دادا جنہیں پوجتے چلے آ رہے تھے ان کو نہیں پوجیں. عبادت، بندگی، بندہ بننا، غلام ہونا، ہر بات ماننا، اسی کے قانون پر عمل کرنا، یہ تھی بندگی. یہ خالی پوجا و پرستش پر تھوڑی تھی. کہا کہ ہم جس نظام پر چلتے تھے، اب ہمارے باپ دادا سے جو سسٹم چلا آ رہا تھا، تمہاری صلات یہ کہہ رہی کہ اسے چھوڑ دیں. دیکھیے صلات کیا کیا کہتی ہے. اب چلے کر آتے ہیں اور پھر یہاں بیٹھ کر قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولتے ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا چلے کرنے والوں کو، لیکن آپ کے سامنے ہیں دن رات چیزیں. 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، معاملات سارے گڑبڑ ہیں اس میں لوگوں کو دھوکے جا رہے ہیں، جھوٹ جا رہے ہیں، بےایمانیاں چل رہی ہیں. یہ صلات روک رہی ہے ان تمام چیزوں سے. اب یہاں تو نہیں روکتی، یہ نماز نہیں روکتی، اس لیے کہ نماز یہ پوجا ہی ہو گئی. ویسے پوجا پرستش، یہ پوجا پرستش نہیں روکتی کہ صبح انہوں نے اس میں بتی، دھوپ بتی لگائی اور پھر وہ ایک پوجا جو ہے وہ گھما دی لے جا کر، وہ پوجا کر لی. پہلے کہ ابھی کسٹمر کھڑا، بھی کھڑے رہو، پہلے پوجا ہو جائے ہماری، اس کے بغیر تو ہم شو روم میں گھسیں گے بھی نہیں. تو پہلے تو انہوں نے 15 منٹ یہ کر لیا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا آئیے اب آئیے، اب دن بھر جو دل چاہے کریں، کہ پوجا ہو گئی. پوجا سے سارا کام شروع ہوا ہے، دن شروع ہوا ہے. تو یہ بھی پوجائیں ہو گئی، وہ پرستش ہو گئی. کچھ نہیں معلوم کیا ہے، 5 وقت پوجا کی، ختم ہو گیا، پرستش ہو گئی. اب جو دل چاہے کریں گے. صلات تو اس روکتی ہے سارے نظام سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی صلات ہے بھئی؟ پوجا کی تم نے طریقہ مختلف کیا تھا نا. اچھا ہم ایسے کرتے ہیں، تم ایسے کر لو، اس سے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا. تم نے ایک طریقہ بدلا ہے، چلو ایسے کر لو، تمہارے ساتھ کے لوگ ایسے کر لیں. لیکن اب یہاں تو بات اس پہ آ رہی ہے، تمہاری صلات یہ حکم دے رہی ہے کہ ہم باپ دادا سے جس سسٹم پر چلے آ رہے تھے اسے بدل لیں. آپ کی صلات کرتی ہے ایسا کچھ کہ باپ دادا سے جن چیزوں پہ چلے آ رہے تھے اس میں غلطیاں تھیں، اس کو چینج کرنا ہے، اور اس ایک کے نظام اور سسٹم اور حکم جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر لے کر جانا ہے؟ آپ کی صلات ادھر بتاتی ہے آپ کو یا نہیں بتاتی؟ یا نہیں معلوم؟ تو پوجا کرتے ہیں، چلے آتے ہیں. انہوں نے کہا یہ عجیب ہے، تمہاری صلات یہ حکم دے رہی ہے. اور اس کے آگے اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارے مال ہیں، ہم نے کمایا نا، اب اس کو ہم کیسے خرچ کریں، اس کو کیسے یوز کریں، کیسے مینوپولیٹ کریں، اس کا تمہاری صلات، اس پوجا سے کیا مطلب؟ اب تمہاری صلات اس میں بھی انٹرفیئر کر رہی ہے، دخل دے رہی ہے کہ ہم اپنے مالوں کو کیسے یوز کریں. ہم نے کمایا نا، ہمارے ہو گئے، تو اب اس کا یوز ہم کیسے کریں؟ تمہاری صلات اب ہمیں اس میں انٹرفیئر کرے گی، دخل دے گی، چینج کرائے گی سسٹم کو. یہ کیسی صلات ہے؟ اس پر تھا اعتراض، ورنہ نماز کے اوپر کوئی اعتراض تھوڑی تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری صلات کیا کر رہی ہے؟ تو ایسی صلات ہے جو تم پورا سارے مطلب ہمارے باپ دادا سے سسٹم چلا رہا تھا، تم اس سارے سسٹم کو اکھاڑ کر پھینک رہے ہو. تو صلات تو یہ کرتی ہے، پورا نظام بدلتی ہے. آپ کی نمازیں کتنے سسٹم اور کتنے نظام بدلتی ہیں. بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا. اور کیا کیا کہا؟ یہ سورہ ہود میں ہے، آیت نمبر 91. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہ تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. اس میں کیا مشکل تھا؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ ایک سمپل بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو مینوپولیٹ کر کے گھاٹے مت دو، بے ایمانیاں روکو. کہہ رہے ہیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اس میں کوئی بہت بڑا فلسفہ تھا؟ تو جب کوئی اصلاح کی بات آئے تو کہے کہ یہ تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تمہاری بہت سی باتیں ہمیں کلیئر ہی نہیں ہو رہی ہیں. جتنے گتھیاں تھیں، الجھٹے تھے، جتنی مینوپولیشنز تھے، جتنی چالیں تھیں، وہ تو خود بنائی ہیں.
اور اسٹریٹ فارورڈ صاف ستھری چیزیں جب آئیں سامنے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت سی باتیں کلیئر ہی نہیں ہونی، کیا کہہ رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے جب کوئی اصلاح کرنے والا اس نظام پر انگلی رکھتا ہے تو کہتا ہے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. باتیں تو کلیئر ہوتی ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، عوام کو بتایا جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور وہ جو بڑے بڑے جینیس ہیں، وہ بڑے بڑے جو ہیڈز ہیں، وہ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اسی میں فرمایا آگے کہ قرآن نے بتایا کہ ان لوگوں نے کہا حضرت شعیب سے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، ہم تمہیں جان سے مار دیتے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. یہ تمہاری برادری کا خیال ہے، اس میں ہو نا، تم ایک بڑی برادری والے ہو. تو یہ برادری بات وہاں پر تھا، پوری برادریاں گڑبڑ کر رہی تھی. حضرت شعیب نے کہا بھی کہ تمہیں برادری کا بڑا خیال ہے، اس سے ڈرتے ہو، اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں ڈال لے، اس کا خیال نہیں ہے، اللہ کا خیال نہیں، اس سے ذرا سا بھی ڈر رہی ہے، یہ برادری کی وجہ سے ساری بات چل رہی ہے. بہرحال پھر اسی کے اندر آگے آیا کہ حضرت شعیب نے ایک آفر رکھا، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، بہت سمجھا چکے. تو انہوں نے کہا اچھا تم اپنے سسٹم پہ خوب بتا دیا، اب تم جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، بتا چکے، مجھے اصلاح کا کام کرنے دو. انی عامل، میں اپنی جگہ اپنا کام کر رہا ہوں، تم جس پر ہو اس میں لگے رہو. سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، ہو جائے گا، انجام آ جائے گا سامنے کچھ عرصے کے بعد. یہ بھی معلوم ہو جائے گا جھوٹا کون تھا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ذلیل کون ہوگا. بھائی لوگوں کو اویئر کرا رہے تھے کہ تمہیں دھوکے مل رہے ہیں، عوام کے تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جاتا تو ذلیل عوام مانتے چلے جاتے ذلیل کون ہوتا. جھوٹے ثابت ہو جاتے، کون جھوٹا ثابت ہوتا تھا؟ شعیب جھوٹے ثابت ہوتے یا وہ جھوٹے ثابت ہوتے؟ تو انہوں نے آفر رکھا کہ ہماری باتیں، میری باتیں نہیں آ رہی سمجھ میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اس کا بنایا ہوا قانون، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اصلاح کا، لوگوں کو بتاتا چلا جاؤں گا. تم جو کچھ کر رہے ہو تم اس میں لگے رہو، نہیں ماننے کے لیے تیار ہو، لگے رہو، پھر رزلٹ آ جائے گا سامنے. اسے کہتے ہیں پریگمیٹک ٹیسٹ، کہ رزلٹ آ جائے گا سامنے، رزلٹ آ جائے گا، رزلٹ اورینٹڈ کوئی چیز ہو. کہ یہ اتنے دنوں سے صلات کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ صلات سے فاحشات اور منکرات ختم ہو جائیں گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ پریگمیٹک ٹیسٹ ہے. اب دیکھیں شروع کرتے ہیں. اب صلات چل رہی ہے لوگوں کی، وہ ختم نہیں ہو رہی، فحشاء و منکر، فحش چیزیں ختم نہیں ہو رہی، بے حیائیاں ختم نہیں ہو رہی، منکرات ختم نہیں ہو رہی، صلات چل رہی ہے. سب جگہ نہ چل رہی ہو، جن کی زندگی میں جو کہتے ہیں کہ ہم نے صلات پر ہم قائم ہیں، یہ صلات کا قیام ہے جسے نماز پڑھنے کو، اور زندگی میں سے وہ چیزیں نہیں جا رہی. یہ پریگمیٹک ٹیسٹ ہے. یا تو نسخہ غلط تھا یا آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. یہ تو قرآن نے کہا وہ روک دے گی. تم سے روزے رکھوائے گئے، تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. تمہیں روزے اس لیے تم سے ہر سال میں ہر 11 مہینے کے بعد 1 مہینے کی اتنی ٹف ایکسرسائز یا پریکٹس کرائی جا رہی ہے، اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. اب روزے تو دنیا کی ایک بہت بڑی بھیڑ رکھ رہی ہے، تقوی کتنے لوگوں میں پیدا ہوا؟ یہ پریگمیٹک ٹیسٹ ہے. ہو جائے گا پیدا. یا پھر وہ روزے نہیں تھے، فاقے تھے، پھر تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کمی کہاں ہے. حضرت شعیب نے ایک رکھا کہ یہ تو رزلٹ آ جائیں گے سامنے، ہر چیز رزلٹ اورینٹڈ ہے اسلام کی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم نہیں مانتے، تم رہو اپنے راستے کے اوپر، جو تم سمجھو کرتے رہو، تمہیں بتایا جا چکا. سمپل باتیں تھی. وہ کہہ رہے تھے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اپنا کام کرتا رہا ہوں، مجھے کرنے دو. پھر تھوڑے دن بعد معلوم ہو جائے گا کون ذلیل ہوا، اور لوگ یہ بھی جان لیں گے جھوٹا کون تھا. وہ بانڈے پھوڑ جائیں گے نا ان سارے مینیپولیشنز کے. یہ بتا رہے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا. تو انہوں نے یہ آفر رکھا کہ مجھے میرا کام کرنے دو، تم اپنے اس پر رہو. یہ نہیں منظور ہے، یہ نہیں کرنے دے سکتے. کہا قرآن نے سورہ اعراف کے اندر ہے
کہ حضرت شعیب نے ان سے کہا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. یہ تم راستے نکالتے ہو روکنے کے، مجھے میرا کام کرنے دو، یہ مت کرو. اور پھر کیا، ہر راستے پر مت بیٹھ جاؤ اسے روکنے کے لیے. یہ ہر راستے پر بیٹھ جانا کیا، یہ آڑ سے طرح طرح سے مختلف گھیرا بندیاں ہیں جس سے اسے روکا جائے گا کہ یہ نہیں کر سکے، یہ ایسا نہیں کر سکے. یہ ہے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں بن کر کھڑے ہو جانا. تو کہا کہ یہ تم رکاوٹ بن کر مت کھڑے ہو، تم کرتے رہو جو تم کر رہے ہو، تمہارے جتنے مینیپولیشنز ہیں، لیکن یہ رکاوٹ بن کر جو جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہو، اکٹھے ہوتے ہو اور الگ الگ ہر راستے کے اوپر یہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہو کہ کسی طریقے سے یہ جو پیغام لے کر آئے یہ عوام تک نہیں پہنچے، تو پھر ذلت ہوگی. اور اس میں پھر ایسے وہ تبغونہا عوجا، اسے ایسے پیش کرتے ہو کہ ٹیڑھ تو ساری میری بات میں ہے، تم اپنا کام کرو نا، مجھ سے کیوں الجھ رہے ہو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا. اب تم اسے ایسے پیش کرو گے کہ یہ ٹیڑھ پیدا کر رہا ہے سوسائٹی کے اندر، سماج میں. یہ کیا ہوا تھا یہاں پر آپ کے سامنے؟ ایک سسٹم، ایک نظام کے اوپر انگلی رکھی کہ یہ غلط ہے، یہ زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں پہنچ رہی جن کے لیے اسلام نے رکھی تھی. پورے شہر کے ساری جتنی کلرجی تھی سب ایک ہو گئی. سب وہ جو ایسے دشمن ہیں کہ ایک دوسرے سے دور سے بھی دوسروں کے ذریعے بھی بات نہیں کر سکتے، کہ یہ بھئی آپ اپنا کام کریے، مجھے اپنا کام کرنے دیجیے. عوام کو معلوم ہو جائے گا، عوام کو نہ معلوم ہو جائے، نہیں کرنے دیں گے تو اس میں پھر چارج دوسرے الزام اس کا نام نہیں لے سکتے. لوگوں سے حضرت شعیب کی قوم یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہم کوئی بے ایمانی نہیں کر رہے، اب دوسرے پھندے بنائیں گے ان کو روکنے کے. تو اسے تو روکنا ہے، اس لیے کہ کچھ عرصے میں لوگوں کی سمجھ میں آنے لگے گا کہ گڑبڑ کہاں ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے. بات یہ تھی کہ خالی اتنا ہی نہیں کہ تمہیں نہیں کرنے دیں گے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، پھر آخر میں وہ جو بڑے تھے ان کے قوم کے، انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب ایسے کام نہیں چلے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں ہمارے سسٹم میں واپس آنا پڑے گا ورنہ نکال دیں گے یہاں سے، تمہیں یہاں سے بستی کو چھوڑنا ہوگا یا ہمارے سسٹم میں آ جاؤ واپس. یہ اصلاح کا کام نہیں کرنے دیں گے. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ تمہاری نہیں مان رہے، تم جھوٹے ہو، ہم جھوٹے، ہم اپنا کر رہے ہیں کام، اگر نہیں تمہیں نہیں کرنے دیں گے. تو یہ ہے کفر اور یہ ہے اصلاح کو روکنے کا، جسے قرآن نے وہاں پہ کہا تھا شعیب علیہ السلام کے ذیل میں کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ زمین میں فساد مت مچاؤ. اب پھر ہم واپس آ رہے ہیں اسی سلسلے کے اوپر. درمیان میں حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق یہ الگ الگ دوسری صورتوں میں جو مختلف ان کے قوم کے جو ریئیکشنز تھے، حضرت شعیب علیہ السلام سے جو انٹریکشنز تھے وہ بیچ میں آئے. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں پیدا کیا. یہاں تم اپنا مال کہہ رہے ہو نا، تم نے کمایا، تم تھے کب، تمہیں کون لایا، اسے تم کہتے ہو ہماری ملکیت ہو گئی، ہم نے کمایا ہے. اب ہم آیا تھا نا پیچھے کہ شعیب تمہاری صلاحت ہمیں ہمارے مال کو ہم کیسے یوز کریں اس میں دخل دے رہی ہے، اس میں انٹرفیئر کر رہی ہے، اس سے روک رہی ہے کہ ہم کیسے اپنے مال کو یوز کریں. تو تمہارا مال ہو گیا اس لیے کہ تم نے کمایا، تمہیں کسی نے پیدا کیا. پھر وہ ہے قانون تمہارے لیے، پھر قانون وہی بنائے گا جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ اپنے مال کے لیے میں بناؤں گا قانون. تو پھر دلیل بڑی سمپل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں پیدا کیا. قانون تو تمہارے لیے وہ بنائے گا جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے مال کمایا تو اس میں تمہارا ٹوٹل اختیار ہونا چاہیے. وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور یہ جو باپ دادا کی بات کہہ رہے ہو کہ ہم اس سسٹم کو بدل دیں، ان کو بھی اسی نے تخلیق کیا تھا، پیدا کیا تھا. یہاں جب آئے تھے تو کیا لائے تھے؟ تھا کیا تمہارے پاس؟ تن پہ کپڑے بھی تو نہیں تھے. وہ بھی آنے کے بعد اسٹارٹ میں
پہنائے جانے، کچھ بھی نہیں تھا. اب یہاں آنے کے بعد ملنا شروع ہوا، کچھ انہیریٹنس سے ملا، کچھ بڑوں سے ڈائریکٹ مل گیا، کچھ بڑے ہونے کے بعد کمایا. اب کہتے ہیں کہ پروفٹ ہونا تھا 10 لاکھ روپے، اس بار 8 ہی لاکھ ہوا، تو اسے یہ نہیں کہتے اس بار پروفٹ ہوا، کہتے ہیں 2 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا. جب آئے تھے تو کیا لائے تھے؟ یہ 8 لاکھ پروفٹ میں ہیں، یہ گھاٹا کہاں سے ہو گیا؟ تم زیرو سے سٹارٹ کیا تھا نا. تو جو کچھ بھی ہے بہت کم ہے، جسے دوسروں سے کمپیئر کے کہتے ہو کہ بڑے غریب، جو کچھ ہے وہ بھی سرپلس میں ہے، اس سے زیادہ ہے جتنا لے کر آئے تھے. تمہیں جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، وہ جب لایا تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم سے ان سے پچھلے تھے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، پھر قانون بھی وہی دے گا تمہیں جو لے کر آیا تھا. تم اس کی ملکیت ہو، جیسے اپنے مال کو اپنی ملکیت کہہ رہے ہو، وہ مال بھی تو اسی نے دیا ہے. اس کی نافرمانی سے بچو. اور تم نے جواب یہ دیا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے نظام کو چھوڑ دیں، کہ ان باپ دادا کو بھی اسی نے تخلیق کیا ہے، اسی نے پیدا کیا، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کے قانون پر عمل کرو. قالوا انما انت من المسحرین. اب طرح طرح کی باتیں، الگ الگ مختلف لوگ، الگ الگ گروپ جو دل میں آتا کہتے ہیں، پھر وہ کوئی ایک بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ 4 جب جھوٹا ہوتا ہے. کوئی نظر آ رہا ہے ایک شخص کہ بھئی یہ پیر سے معذورے چل نہیں پاتا، تو ساری بستی یہی کہے گی نا کہ یہ دیکھیے پیر سے معذورے چل نہیں پاتا ہے، سب یہی کہیں گے نا. کوئی اسے دیکھ کے یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ آنکھوں کا اندھا ہے. کوئی تیسرا اسے دیکھنے کے بعد کہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. اب یہ جب یہ جھوٹے الزام پر آتے تو پھر وہ الزام سارے بدلتے چلے جاتے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کسی نے کہا اس کے اوپر تمہارے اوپر تو جادو ہو گیا، تمہارے اوپر اس لیے کہ ہے دوسری صورتوں کے اندر کہا تم سے تو شعیب بڑے اچھے گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے، بڑے ذہین تھے بچپن سے، تم سے تو بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں، بڑی توقعات تھیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ کس راستے پہ چل نکلے؟ کسی نے جادو کرا دیا. وما انت الا بشر مثلنا. اور یہ کہ تم نے اب رسول کہنا، نبی کہنا شروع کر دیا اپنے آپ کو، ہمارے جیسے تو ہو، تم ہمارے جیسے. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. یہ باتیں یہ تو بالکل کلیئر بات ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. اب اسے نہیں عمل جب کرنا ہے تو پھر جھوٹا تو یہ نہیں بنانا ہے، ورنہ یہ جھوٹے. رسول مان لے تو خود جھوٹے ہیں، تو اس لیے تو پھر دوسرے کو رسول کو جھوٹا کہنا ہے. کہیں کہا کہ جادو ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے جیسے ہیں. اور یہ کہ اچھا اللہ کی طرف سے آئے ہو نا، لاؤ عذاب. اب یہ پھپتیاں ہوتی ہیں، یہ طرح طرح کے سیٹائرز اور طنز کہ اچھا ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین. تم سچے ہو نا رسول، تو اللہ سے کہہ کے گروا دو ہمارے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا. حضرت شیخ الاسلام نے کہا قال ربی عالم بما تعملون. یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کا نظام. میں تو اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہیں بتا دیا. اس کا نقصان ہوگا اس کو ہی جس نے یہ بتایا ہے میرے ذریعے کہ تمہیں نقصان ہوگا، وہی جانتا ہے کہ تمہارے عمل کیا ہیں اور لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کیا ہے. تمہارے اعمال جو نتیجے مرتب کر رہے ہیں، جو ریزلٹس آگے تمہارے ایکومولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ کب سامنے آئیں گے؟ اندر ایکومولیٹ ہوتے ہیں نا ریزلٹس، تو ہوتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ایک دن اچانک نقصان ہو گیا. ایسی اصلاح بھی ہوتی ہے، وہ ہو رہی ہے، اصلاح کے راستے چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نقصان چل رہا ہے، وہ آگے راستے وہ بن رہے تھے اندر. تو کہا یہ میرے رب کو معلوم ہے، اس کا قانون جانتا ہے، وہ عمل تو اپنی جگہ چل رہا ہے. تم کیا کرتے ہو یہ اس کے علم میں ہے، جس سے قانون بنایا ہے. تو پھر کب اس کا رزلٹ آئے گا یہ بھی وہی جانتا ہے. میرا کام تو خالی ڈیلیور کرنا تھا، تمہیں پہنچا دیا. فَكَذَّبُوهُ. پھر آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. ایک عذاب تھا جس نے ان کو کور کر لیا. دوسرے مقامات پہ قرآن نے کہ زبردست گرج کے ساتھ ایک ارتھ کو ایک تھا، زلزلہ تھا بہت بڑا، اور سب اپنی اپنی جگہ پر وہیں پر مرے رہ گئے اور ختم ہو گئے. تو ایک ایسا عذاب جو سب پر چھا گیا، پوری بستی کے اوپر چھا گیا. انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے اس عذاب میں پکڑا، اس دن کے عذاب میں جس دن سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا، ایسا جیسے اس نے سب کو کور کر لیا. انہ کان عذاب یوم عظیم. اور وہ بہت بڑا دن تھا ان کے لیے عذاب کا. اب آگے پھر وہی الفاظ جو ہر اس سورت کے اندر، سورہ شعراء کے اندر ہر نبی یا ہر رسول کے قوم کے حالات اور ان کے قوم سے کیا گفتگو واقعات تھے، ان کے جرائم کیا تھے، پھر یہ اینڈ سب ہر نبی اور ہر رسول کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر اینڈ جو ہے وہ انہی الفاظ کے اوپر ہوا ہے.
کہ اس پر بار بار توجہ دلائی غور کرنے کے لیے، تو وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں جو بار بار آ چکے، اور پھر یہ آخری اس سیریز میں سے جو مختلف تاریخی مثالیں دی ہیں اس میں سے یہ آخری تھی حضرت شعیب علیہ السلام والی. ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی اللہ کی طرف سے آیت ہے. اور آیت جیسے ہمارے یہاں ہم ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں سائن، نشانی. آیت یہ بہت چھوٹا سا، بڑا آیت لفظ کا کوئی ترجمہ ہی نہیں، یہ بڑا محدود اور بہت چھوٹا، بہت اس کا ایک پارٹ ہے. نشانی کو بھی کہتے ہیں، سائن کو بھی کہتے ہیں. اصل میں آیت لفظ کا کوئی ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے. آپ قرآن ورڈ کا تو ٹرانسلیشن نہیں کرتے نا، انگلش میں بھی قرآن ہی کہتے ہیں، دنیا کی ہر لینگویج میں اسے قرآن کہتے ہیں. ایک میننگ ہے اس کے کچھ، لیکن وہ میننگ صرف نہیں ہے، وہ بھی بہت جامع، بہت کمپریہنسو ورڈ ہے. تو ہر جگہ اسے قرآن کہتے ہیں. یہ بائبل والے بدل لیتے ہیں، کتاب مقدس، ہولی بائبل، پوتر گرنتھ، یہ ہر لینگویج میں بدل دیتے ہیں. اس کا ٹائٹل بھی بدل دیتے ہیں نام کا. اس کے اندر جتنی بکس ہیں ان سب کے بھی نام بدل جائیں گے. لیویٹیکس انہوں نے کہا کہ یہ ویوستھا ویورن، یہ نام بھی ہر لینگویج کے اندر بدل جائیں گے. آپ ٹرانسلیشن کر کے کسی کو بتا دیں لیکن وہ نام بھی وہی رہیں گے. آیت لفظ کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں، اسے صرف آیت کہیے. اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہوتا ہی نہیں، وہ پھر ہلکا الفاظ ہلکے ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. کسی خاص جگہ پر اس کا اگر کوئی لمیٹڈ مفہوم آیا ہے تو پھر وہاں پر بیان کر دیں کہ ہاں اس کا یہاں پر یہ مطلب ہے، اس میں سے اس آیت کے لفظ سے یہ معنی یہاں پر آئے ہیں. اس کو ٹرانسلیشن میں آئی تھی کہ آپ کہنا شروع کریں گے یہ ورسز نہیں. جب آپ کہنا شروع کریں گے آیت، تو دنیا جانتی جیسے قرآن جانتی ہے، ایسے آیت بھی سمجھے گی. اب آپ نے انہیں سمجھانے کے لیے ورسز کہنا شروع کر دیا. ورس ہوتی ہے پوئٹری کے اندر، اور قرآن شاعری نہیں ہے. تو بڑا غلط لفظ ہے، بائبل والوں سے لے لیا ہے بہت. یہ تو اس درجے کا ہے کہ اللہ سے پناہ چاہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو شاعری کہنے لگے. ورسز آر پارٹ آف پوئٹری. اب یہ ورڈ انہوں نے بائبل والوں نے یوز کیا، ہم مسلمان بھی استعمال کرنے لگے. قرآن کی اتنی ورسز ہیں، اس صورت میں اتنی ورسز ہیں، ورس نمبر سچ اینڈ سچ. قرآن آیت نمبر. ان فی ذالک لآیہ، یہ واقعہ جو تھا اس میں آیت وہ چیز ہے. ان جنرل میں آپ کو کمپریہنسو بتاؤں، آیت کا ایک لمیٹڈ مفہوم نشانی یا سائنس بھی ہے. آیت اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی کے بس کی نہیں ہو. وہ چیزیں آیات ہیں، اللہ کی کائنات میں اللہ کی آیات ہیں جو تم اس میں چینجز نہیں لا سکتے. اس سسٹم کے اندر، اس نظام کے اندر، وہ صرف اللہ کے کنٹرول کے اندر ہیں. وہ سارے واقعات جو پیش آئے پچھلی قوموں کے ساتھ، وہ سب اللہ کی آیات تھے، اس لیے کہ تم اس کے اندر دخل نہیں دے سکتے تھے، وہ ویسے ہی پیش آنے تھے. آپ کی آج کی زندگی کے اندر وہ تمام چیزیں جو اللہ کے قانون کے مطابق ایسی ہوتی ہیں جسے آپ نہیں بدل سکتے، وہ سب اللہ کی آیات ہیں. الفاظ کی شکل میں اللہ کی آیات آپ کے پاس آئیں قرآن کا حصہ بن کر، جسے بدلنا تمہارے بس کی بات نہیں. یہ بھی سمجھ لیں، جسے بدلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نہیں بدلا جا سکا آج تک. اس لیے کہ اس کے اندر آیات ہیں. آیت وہ ہے جو جس کے اندر کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکتا، چاہیں تب بھی نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکے. ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی ایک آیت تھی جو کچھ تمہیں بتایا. اب اس آیت کی آپ کریں تلاوت. یہ جو گزری، اس کے اندر آیت گزری، اس پورے واقعے کے اندر ہر واقعے کو دہرانے کے بعد یہ کہا ان فی ذالک لآیہ. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے انٹریکشن کو دہرانے کے بعد بھی یہ کہا کہ یہ اس میں بھی آیت. اب یہ آیت تمہارے اسٹڈی کرنے کی ہے، آپ کے مطالعہ کرنے کی، آپ کے پڑھنے کی. کائنات میں جتنی آیات ہیں اللہ کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے آیات ہیں اللہ کی چاروں طرف. اس کائنات کے اندر، اس کریشن کے اندر، دن اور رات کے اندر جو چینجز ہیں ان کے اندر اللہ کی آیات. جو اللہ کی آیات ہیں ان کو تم بدل نہیں سکتے. ان سے کچھ لینا ہے تمہیں، انہیں سمجھنا ہے، ان پہ غور و فکر کرنا ہے، ان پہ تدبر کرنا ہے، چاہے وہ کائنات کے اندر ہو اور چاہے اس قرآن کے اندر ہو. اس میں بھی ایک آیت تھی، اب اس پہ غور کرنا ہے. ہم کچھ کرتے ہوئے، تھوڑا سا غور کرتے ہوئے ہم آئے. وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ لیکن اکثر لوگ مان کر نہیں دیتے، نہیں لاتے ان آیات کو، نہیں ان آیات پہ غور نہیں کرتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے. یہ تو صلات چل رہی ہیں پیچھے، درمیان میں گزرا تھا نا کہ شعیب تمہاری صلات ہمارے نظام کو بدلنے کی بات کر رہی ہے. تمہاری صلات ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے جو ہم نے کمائے ہیں مال، اس میں ہم کوئی چینجز نہیں لائیں، ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال نہیں کریں، ہم اپنی مرضی سے اس کو یوز نہیں کریں. یہ صلات قرآن نے کہا. یہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ کو یاد ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ اکثر پڑھتے ہیں.
زیادہ تر لوگوں کو جن کو یاد ہے آگے، تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ جس کی زندگی بالکل ساکت ہو گئی ہے، جام ہو گیا ہے، کہیں سے موومنٹ نہیں ہے، اس کو موو کرنے کے لیے کہ اس کا سسٹم چل پڑے، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ اس کو آج 5,000 روپے دے دیے، ابھی اس کے 5,000 روپے سے کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اب یہ دوسروں کو ترغیب دینی ہے، سسٹم بدلنا چاہیے، نظام بدلنا چاہیے، کچھ اور لوگ بھی دیکھیں گے یہ کہ اس کو کیسے کہیں پر ایڈجسٹ کیا جائے کہ اس کی گاڑی چل پڑے۔ یہ صرف ایک آدمی سے نہیں ہوگا کہ تم کچھ پیسے دے دو، پورے سسٹم کے بارے میں یہ بات تو ہے کہ کوئی غریب تھا کا کھانا کھلا دو، اگلی دفعہ مزدوری کر لے گا، اگلے وقت کا کھانا ہو جائے گا اس کا۔ اس کی گاڑی جو ہے وہ ساکت ہو گئی ہے، مسکین یہ ساکن ہو گئی ہے، ہل نہیں رہی ہے، یہاں کچھ موومنٹ، اس کے ایک وقت کے کھانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہا کہ ولا یعوذ، یہاں پر یہ نہیں کہا کھلاؤ یا پیسے دے دو، کہا کہ یہ تمہیں باقی سوسائٹی کو، پورے سسٹم کو متوجہ نہیں کرتے تم اس بات کی طرف کہ یہ نظام بدلنا چاہیے اور ان لوگوں کا کام چلنا چاہیے۔ فویل للمصلین، یہ تو یہ کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیسی صلاۃ ہے، بڑی خرابی ہے ایسے۔ یہ صلاۃ ادا کرنے والوں کے لیے یہ تو ہلاکت ہے، یہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ تھی صلاۃ جو حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تمہاری صلاۃ ہے، الذین ہم یراؤن، یہ دکھاوے کی نمازیں ہیں، ریاکاریاں ہیں، دھوکے ہیں یہ۔ اگر صلاۃ ہے تو پھر نظام بدلے گا۔ ہمارے تو وہی پوجائیں ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کے لوگ کہتے تھے، بات خالی پوجا تک تھی تو تمہاری بات مان لیتے، تمہاری صلاۃ تو یہ ساری چیزوں میں دخل دے رہی ہے، آپ کی صلاۃ بھی کسی چیز میں دخل نہیں دیتی۔ یہ ولا یحض علی طعام المسکین سورہ الحاقہ میں بھی آئی، 2 جگہ آیت آئی ہے، اور وہاں پہ یہ فرمایا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ اللہ پر عظمت والے اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ لوگوں کو مسکین کے لیے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے، چینجز لانے کے لیے لوگوں کو انسپائر نہیں کرتا، ان کو ترغیب نہیں دیتا، تو یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو یہ صلاۃ تو یہ تھی، ان فی ذلک لآیہ۔ اب آپ کو آیت معلوم ہوئی اس سارے واقعے کے اندر کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، نہیں ایمان لاتے۔ ایمان تو ان چیزوں پر لانا تھا جو خالی آپ نے کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ کا ایمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم روز پڑھتے ہیں تو ایمان پورا ہو گیا۔ کہا کہ جس نے یہ کام نہیں کیا ہو، کیا وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا؟ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ الحاقہ کی بات میں نے آپ کو بتائی، سورہ نمبر 69۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یہ آخری آیت اس سیریز کی اور اس سلسلے کی، آج کے درس کی، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ جہاں پر ختم ہونے کے بعد پھر آگے اب دوسرے بیان شروع ہوں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اس سے پہلے جتنے نبیوں اور رسولوں کے واقعات ابھی گزرے اس صورت میں آیت نمبر 191 تک آتے آتے بالکل شروع سے ان سب کا جو جب کوئی ایک حصہ، ایک پارٹ یا ایک رسول سے متعلق جو کچھ بتایا گیا وہ ختم ہوتا تھا، تو وہ اسی آیت پہ سب ختم ہوئے۔ یہ آخری بار یہاں دہرائی گئی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب طاقت بھی رکھتا ہے، زبردست بھی ہے، تم سمجھ رہے ہو انجام برا نہیں ہوگا، رحم فرمانے والا بھی ہے، توبہ کر لیں اس کی رحمت برسے گی۔ یہ دونوں صفات ہیں اس کی، ورنہ اس کا عذاب بہت سی قوموں پر آیا، وہ بہت سخت ہے۔ بے شک ان ربک لہو العزیز الرحیم، لازماً وہ تو عزیز بھی ہے، قوت والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اور اچھے اعمال کا اچھا ریزلٹس دینے، اچھے نتائج دینے والا، اسے رحیمیت کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی وہ صفت جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے جو اچھے اعمال ہیں اس کا اچھا نتیجہ ملتا ہے، تو وہ رحیم، اور وہ سلسلہ جاری رہتا۔ ہم آیت نمبر 191 191 تک پہنچے سورہ الشعراء کی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتے آیت نمبر 192 سے پھر درس شروع ہوگا۔ سبحان اللہ۔